انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان بے شمار لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ وہ لوگ وقت کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے آنے جانے والوں میں سے انسان اپنے ایک ایسے دوست کا بھی انتخاب کرتا ہے جو اس کی زندگی میں ایک مرتبہ شامل ہونے کے بعد اس سے کبھی بھی دور نہیں جاتا، جو زندگی بھر اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، جو نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں، بلکہ دو انسانوں کے درمیان پہلے رشتے کو قائم کرتے ہیں۔ اسلام میں خاوند بیوی کے رشتے کو کتنی فضیلت حاصل ہے، شاید بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خاوند اور بیوی کا ایک ساتھ سونے کا کتنا ثواب ہے۔ خیال رہے کہ خاوند بیوی اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور دوزخ بھی۔ اکثر اوقات لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت کا کام ہوتا ہے کہ گھر کا کام کاج کرنا، مگر یہ غلط بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک بہترین مثال ہے، اور یہ روایت عام ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، مگر آج کل کے زمانے میں تو خاوند بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی وجہ سے بہت سارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگ لوگوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونے ہی اتنی فضیلت والا ہوتا ہے کہ اتنا پیار سے سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ صرف اسی کو ہے جو مسلمان ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ محبت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک نے ان مردوں کو بہترین مرد قرار دیا ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہوں۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ان کے ایام کے دنوں میں بھی قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔